نیک امال کریں تو پھر ڈریں، عمل کریں تو پھر ڈریں۔ بہت سارے لوگوں کا عمل قیامت میں ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اٹھاؤ فویل للمصلین، بہت سارے نمازی برباد کر دیے جائیں گے۔ اٹھاؤ اپنی نمازیں، نکل جاؤ، عمل کریں تو پھر ڈریں۔ راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کا آمن سب تو نیویں ہو۔ تو میرے بھائی عمل کریں اور ڈریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بنیادی بات یہ یاد رکھیں نیک اعمال کے بارے میں کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتے، سرے سے وہ قبول۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات کی، مکمل نماز پڑھی۔ حضور نے بلایا، حاضر ہوئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس پلٹ جا کے نماز پڑھ۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو نے نماز، سمجھ آئی بات؟ اس کیفیت کو سمجھیے، وہ پڑھ رہے ہیں حضور کے سامنے، فرمایا جا واپس، تو نے نماز، وہ دوبارہ پڑھ کے آئے۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے تو پڑھی ہے، اس رنگ کو بھی سمجھے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے، بڑے سیانے تھے، کہنے لگے محبوب پڑھا رہا ہے، آج جتنی پڑھائیں گے، جتنی پڑھوائیں گے میں اتنی پڑھ کے چھوڑوں گا۔ 3 دفعہ حضور نے بھیجا، 3 دفعہ نماز پڑھ کے آیا تو حضور نے فرمایا ادھر آ تمہیں بتاؤں کیسے پڑھنی ہے۔ قیام کرنا ہے تو سکون کے ساتھ، رکوع کرنا ہے تو بول کے بتائیے، چلو سارے بول کے دیکھیں کس طرح جی، سجدہ کرنا ہے تو، اتحیات کرنی ہے تو میں سکون سے پڑھ، آرام سے پڑھ۔ کہتے ہیں پھر میں نے جا کے پڑھی اور سکون سے پڑھی۔ فرماتے ہیں جب سلام پھیرا تو سامنے جلوہ والضحیٰ پر مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری قبول ہو گئی ہے، میں سمجھ گیا میری قبول ہو گئی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابی کہنا یہ چاہتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج سمجھ آیا کہ میری پچھلی بھی ساری قبول ہو گئی، پچھلی بھی ساری قبول۔ تو کچھ نیک عمل ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 40 سال تک نماز پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس شخص کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نماز نہیں پڑھتے، وہ کسی کی پڑھتے ہیں۔ اور حضور کس طرح؟ شارحین فرماتے ہیں کوئی کسی کے کہنے پہ چلا گیا ہے، کوئی اس لیے چلا گیا ہے کہ چلو اب لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی میری طرح کے ایسے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے نمازیں پڑھانے کی، ان کی ذمہ داری ہے نمازیں پڑھانے کی، پتہ نہیں وہ اس احساس کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پڑھانی ہے تو کچھ ملنا ہے۔ 60 سال پڑھی ہے، 60 سال۔ میں نے ایک دفعہ بزرگوں سے کہا کہ حضور اجازت ہے؟ کہنے لگے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جمعہ ہے تو جمعہ پڑھانا ہے۔ ایک جملہ ساری زندگی کے لیے دستور حیات بن گیا۔ کہنے لگے اس طرح کرنا، آج خالی پڑھانا نہ پڑھ بھی لینا، خالی پڑھانا نہ پڑھ بھی لینا۔ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل، عبادت کو اس کے اصل رنگ میں لینا، اس کے اصل انداز میں لینا۔ میں حفاظ کرام کی منت کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا را سوچنا بھی نہ کہ ہمیں تراویح کے پیسے ملیں گے، نہ سوچنا۔ قرآن مجید الحمد سے والناس تک پورا پڑھ کے اور 20-25 ہزار کی امید رکھنا تمہارے لیے، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب حافظ آئے گا تو حضرت جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل اور اسرائیل نہیں، فرمایا جب حافظ آئے گا تو فرشتے نہیں، خود اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ رب خود، خدا خود میر مجلس بود، اللہ کھڑا کرے گا، اور رب کھڑا کر کے کہے گا چل میرا قرآن مجھے سنا۔ فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تو تجھے تو اعزاز اللہ دے رہا ہے، تو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں پر ان کی عبادت قابل قبول